يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات بر محمد وآل بيت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد علیہ بیت محمد صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد شعبان کا مہینہ ہے ایک دینی مدرسے کا یہ سالانہ پروگرام ہے اور میں نے آپ کے سامنے پاک پیغمبر کے ایک فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں حضرت نے فرمایا جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے ابو جہل کی موت مرتا ہے جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ یہ جو میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے یہ شیعہ سے زیادہ سنت کتابوں میں موجود ہے جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ ابو جہل مرتا ہے اس کے بارے میں ہماری کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے جب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے نانا کے فرمان کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ ابو جہل مرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی میتتاً جاہلیہ جاہلیت کی موت سے مراد کیا ہے سرکار نے فرمایا مات میتت کفر و ضلال و نفاق جس کو زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے وہ کافر مرتا ہے منافق مرتا ہے لیکن مومن نہیں مرتا اب سوال یہ کہ کیا اس وقت اس مدرسے میں جتنے مومنین تشریف فرما ہے کیا ہمیں معرفت امام زمان ہے یا نہیں میں خدمت میں عرض کروں کہ حدیث چل رہی ہے سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ مات میتت کفر و نفاق و ضلال گمراہی کی موت مرا منافقت کی موت مرا کفر کی موت مرا پھر فرمایا انما احوج الیہ احدکم اذا بلغت ہا ہنا فرمایا تم میرے شیعہ جو ہو تمہیں معرفت امام زمان کی اس وقت انتہائی ضرورت پیش آئے گی جب جان یہاں پہنچے گی اس کا مطلب کیا ہے لیکن جب جان یہاں پہنچے گی نا جب بہت ساری باتیں یاد آئیں گی انسان حسرت کرے گا یا اللہ مجھے واپس پلٹا وہ جان یا پہنچی تو پتہ چلا نماز کی اہمیت کیا تھی روزے کی اہمیت کیا تھی دین کی اہمیت کیا تھی
فرمایا جس طریقے سے انسان کو اپنے دوسرے گناہوں کا احساس ہوگا جب جان یہاں پہنچے گی، اسی طریقے سے معرفت امام نہ رکھنے کا نقصان اس وقت پتہ چلے گا جب جان یہاں پہنچے گی۔ وہ فرمایا جس کو معرفت امام ہوگی نا، وہ خوش ہو کر جو دنیا سے جائے گا اور وہ کہے گا لَقَدْ كُنْتُ لِأَمْرٍ حَسَنٍ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے امام زمان کو پہچانا ہوا تھا۔ وہ معرفت امام ہے کیا؟ میں اس میں بہت ساری باتیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن پون گھنٹے میں پڑھ سکوں گا چونکہ میرا سفر بہت زیادہ ہے، میں نے ایک اور جگہ بھی جانا ہے۔ معرفت امام دیکھیں بالکل ایک الگ تھلگ بات کرنے لگا ہوں، یعنی یہ ایک بالکل انوکھا سا ٹاپک ہے جو میں نے شروع کیا ہے۔ میں آپ جانتے ہیں مدرسے کا استاد ہوں، میں نے کبھی وقت پاس نہیں کیا، 45 منٹ میں نے گزارنے ہیں۔ میں نے یہ سوچتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کلاس کو دیا کیا ہے 45 منٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس لیے بالکل ایک حیران کن الگ تھلگ سی میں بات کرنے چلا ہوں کہ معرفت امام ہوتی کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے کامل الزہرات، اپنے پڑھنی کوئی نہیں ہے، میں نے نام لینا ہے، اردو ترجمہ اس کا آیا ہوا ہے۔ اس میں اصل روایت ہے 8ویں امام کے بارے میں۔ جب چھٹے امام نے فرمایا کہ سوف تدفن بارض خراسان بضعۃ منی یا حفظتی، میرے ایک پوتا دفن ہوگا خراسان میں، منظار عارف بحق وجبت لہ الجنہ، جو اس کے حق کی پہچان رکھ کر مشہد جائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گا۔ بندہ بڑا زبردست تھا، اس نے کہا مولا ما ہی معرفت حق۔ یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک علماء کرام سے سنتے ہیں کہ زیارت ہونی چاہیے معرفت کے ساتھ، یا حسین کریں معرفت کے ساتھ، یہ بہت سنتے ہیں ہم۔ یہ معرفت ہے کیا؟ یہ عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا کہ وہ معرفت امام حسین کیا ہے، معرفت امام رضا کیا ہے، یا معرفت امام زمان ہے کیا، یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ سید الشہداء جو ہے، ان سے کسی بندے نے پوچھا تھا نا مولا یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سرکار نے فرمایا لِيَعْرِفُونَ، اس عبادت کا مطلب ہے معرفت خدا۔ یعنی کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا اِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، پہلے اللہ کو پہچانو پھر اس کی عبادت کرو۔ بے معرفت عبادت کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ مولا معرفت خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا بَيَّن تَعْرِفَ امام الزمانک، فرمایا معرفت خدا چاہتا ہے تو پہلے زمانے کے امام کو پہچان۔ یہ معرفت امام زمان کس کو سید الشہداء نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں اس عبادت سے مراد معرفت خدا ہے، اور پھر معرفت خدا سے مراد معرفت امام زمان ہے، وہ امام زمان کی معرفت۔ جب سرکار نے فرمایا نا کہ چھٹے امام نے میرا پوتا دفن ہوگا خراسان میں، رضا نام ہوگا، جو اس کے حق کی پہچان رکھ کر جائے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ اس حق کی پہچان پر ایک جملہ سخت ہے لیکن میں اپنی زبانی نہیں کہتا، یہ 11ویں امام کی زبانی کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں عارف بحق، معرفت حق یہ ہے کیا؟ ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ کتاب آپ کو نہیں پڑھتے، کتاب کا نام ہے حدیقۃ الشیعہ، علامہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے، اور ایک اور کتاب ہے اعلام الہدایہ جس کی 11 جلدیں شاید مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے۔ اس کی ایک جلد امام لکی علیہ السلام کے بارے میں، 14 جلدیں ہر معصوم کے بارے میں پوری جلد ہے۔ اس میں یہ روایت ہے کہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں ہم 10ویں امام کے ساتھ مسجد نبوی میں تھے، اتنی دیر میں نا فقیر سے اللہ لوگ آگے، فقیر سے اللہ لمبے لمبے چولے تسبیحاں، بابا سرکار آگے، مرشد پاک آگے، اللہ اللہ اللہ۔ وہ جب سرکار نے یہ 10ویں امام نے یہ سنا نا وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام متوجہ ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا لا یغرنک ہؤلاء الخداعون ومخرب الدین، فرمایا یہ تخریب کار تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ مولا یہ مرشد پاک فقیر سائیں آگے،
ہم تو مرید بننا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے دھوکے میں نہیں آنا، ان کے چکر میں نہیں آنا۔ سرکار فرماتے ہیں خبردار، ان کی نماز تہجد پڑھیں پھر بھی بھروسہ رکھنا۔ یہ تہجدون لسید الانعام، یہ تہجد پڑھتے ہیں عوام کو شکار کرنے کے لیے، عوام کے مرشد بڑے نمازی بڑے پرہیزگار شکار کرنے کے لیے۔ یتزاہدون لإراحۃ الاجسام، یہ دنیا سے دوری کا ڈھونک اور تماشا کرتے ہیں خالی جسم کو آرام دینے کے لیے۔ مرید آ کر شرینی میں گاڑیوں کی چابیاں دے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے کمائی کرتے ہیں، بیٹھے ہو ٹور گئے ہو گیا۔ برحال مختصر لمبا نہ کروں بات کو، سرکار نے فرمایا جو رمضان میں تازہ پکا کر کھاتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، رمضان میں تازہ پکا کر کھاتے ہیں، کچھ اسے فقیروں واسطے حلال حرام ہے ہی کوئی، سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی۔ بس اللہ لوگ ہے ساڑھے واسطے نہ کوئی حلال نہ حرام نہ واجب نہ مستحب نہ مکروہ، ہمارا ایک اپنا نظام زندگی ہے، بیٹھے ہو ٹور گئے ہو، سمجھ جا رہی ہے کر، ہمارا اپنا نظام زندگی ہے۔ سرکار نے فرمایا من زار حیا میتا کمن زار الشیطان و عبادت الاوثان، ان کی زیارت پہ جانا زندگی میں کے مرنے کے بعد یہ شیطان کی زیارت کرنے کے مترادف ہے۔ من آنا کمن آنا یزید و معاویہ و ابا سفیان، فرمایا ان کی مدد کرنا یزید اور ابو سفیان کی مدد کے مترادف ہے۔ جناب جب یہ جملہ کہا نا 10ویں امام نے، اب مجمع کا برداشت ختم ہو گئی۔ ابو ہاشم جعفری نے کہا مولا وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِينَ بِحُقُوقِكُمْ، مولا یہ تو آپ کے حق کا عرفان اور پہچان رکھتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہو جتنے بھی چلے والے بزرگ ہیں سب کی درگاہوں پر علام لگے ہوئے ہیں، غازی سردار کا غریب اور مظلوم علام لگا ہوئے ہیں سارے۔ مجھے سے ڈنڈے مار کر 18 مرید مارے تھے سرگوت میں 3 سال پہلے، یاد ہے اس دربار پر بھی علی مدد علم لگا ہوا تھا غازی سرکار کا۔ اس نے کہا مولا اگرچہ یہ آپ کے حق کی پہچان رکھتے ہو پھر بھی اتنے بڑے ملعون ہیں۔ سرکار نے فرمایا من کان معترفا بحقوقنا لم یذهب الى حقوقنا، فرمایا جس سے ہمارے حق کی پہچان ہوتی ہے وہ ہمارا نافرمان نہیں ہوتا۔ نہ میں نے نماز چھوڑی، نہ میرے ابا اجداد نے نماز چھوڑی، جو نماز کوئی نہیں پڑھتے ایک ٹانگ پر 32 سال کھڑے رہتے، پاؤ پوچرے سے ایک ٹائم پر پی جاتے ہیں۔ فرمایا یہ کون سی ہمارے چاہنے والے، جسے ہماری پہچان ہوتی ہے وہ ہمارا نافرمان۔ اس کا مطلب ہے جسے معرفت امام ہوتی ہے وہ امام کا نافرمان نہیں ہوتا۔ شیخ مفید کو خط لکھا تھا امام زمان نے، غور کیجئے گا، خط لکھا، اور یہ 3 خط تینوں بے موسمی ہیں، 3 خط تینوں بے موسمی ہیں، کیونکہ امام نے خط لکھے غیبت صغرا میں 70 سال کے لگ بھگ، غیبت کبری میں کوئی خط نہیں ہے، خالی شیخ مفید کو خط لکھے تھی۔ بندہ آیا دستگی مفید زمانے کے امام نے خط بھیجا، خلص بندہ چلا گیا۔ ایک خط کو عنوان یہ تھا مفید میری شیعوں کو کہہ دو فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرٍ، یہ معرفت امام ہے، فرمایا فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرٍ بما يقرب من محبتنا فليتجنب ما يدانيه من کراہیتنا وسخطنا۔ فرمایا مفید میری شیعوں کو بتا دو آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرے، زبان چلانے سے پہلے سوچے، آواز سننے سے پہلے سوچے میرا سننا بولنا میرے امام کو پسند آئے گا یا ناپسند آئے گا۔ یا علی السلام یہ سوچے، یہ میرا آنکھ اٹھانا امام کو پسند ہے یا نہیں ہے، میرا بولنا میرے امام کو پسند ہے یا نہیں ہے، یہ آواز سننا امام کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ مولا یہ ہر وقت کیوں سوچیں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، میرا پڑھنا امام کو پسند ہے نہیں، مجھے سوچنا چاہیے۔ میں کوئی بات کرتا ہوں، میں کچھ سنتا ہوں، میں قدم اٹھاتا ہوں، میرا فلاں جگہ جانا امام کو پسند ہے یا پسند نہیں، مجھے سوچنا چاہیے۔ مولا کیوں سوچیں ہر وقت؟ فرمایا فَإِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةٌ فُجَاءَ، تم سمجھتے ہو میں 100 سال بعد آؤں گا، 200 سال بعد؟ فرمایا میرا ظہور ایک دم اچانک ہو جائے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے امام کا ظہور 2 منٹ بعد ہو سکتا ہے۔ مولا پھر ہم تو خوش ہوں گے لئیے والے اگر آپ ایک دم آ جائیں گے اچانک کو بندہ باہر آ جائے خوش نہیں ہو جاتے، کوئی بندہ چھٹی آ جائے، بس آج کل پریشانی بڑھ جاتی ہے، دیکھ رہے ہو نا آج کل انگلینڈ سے رشتہ دار ہے بندے پریشان ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بندے خوش ہوتے ہیں جب کوئی رشتہ دار آتا ہے، اچانک آ جائے، مولا میرا بھائی اچانک آ جائے امریکہ سے، میں تو خوش ہوں گا، تو آپ آئے تو ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ اور میں اس لیے خوش نہیں ہوگے کہ لا ینفعہ توبہ، میرے آنے کے بعد توبہ کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اس لیے میرے آنے سے پہلے کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ آپ یاد رکھ کے بیٹھے، اے امام آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ کتنے بندے ہم میں سے بھی نماز سیدھی کر چکے ہیں، ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو اپنا خمس کا حساب کر چکے ہیں، اور خمس کی چوتھی چھٹی ہے آپ لوگوں کی ناراض نہیں، ایون جو مدرسوں میں آتے ہیں علماء کو سننے، آپ کی بھی چھٹی ہے خمس میں، آپ جہاں خرچہ نہیں ہوتا اس وقت ایک بڑے مزے سے چلتے ہو، اس وقت علماء دے پکے سنگی نمازیں ہی پڑھ دیں، علماء دے آنکھیں تھے نماز تہجد ہی پار چھوڑ دیں، قرآن ہی پڑھ سائیں، تسبیح ہی پڑھ سائیں، خرچہ جو کوئی، لیکن جب خرچے کی بات آتی ہے خمس والی، ادھر آپ کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ کتنے بندے جو اپنی تیاری کر کے بیٹھے، امام زمان کو خط لکھا گیا تھا غیبت صغرا کے دوران، مولا راجن شاہ ڈھونڈیال کے مومن خمس نہیں دیتے، اور جب خرچہ کرنے لگتے ہیں نا، گاڑی لی، کوئی سواری، کوئی چیز، پھر بڑی ٹور کے ساتھ پیسے نکالتے ہیں، میرے اپنے پیسے۔ خط کا جواب آیا، من تصرف فی مالنا تصرف المالک فی ملک، جو بندہ خمس ادا نہیں کرے گا اور مال ایسے استعمال کرے گا جیسے ذاتی مال ہے، فہو من اعدائنا، جب میرے ظہور ہوگا یہ حرام مال اسے میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا کربلا جو ہے نا، کربلا آپ کی ادھر سریکی ادھر کچھی چیز آ کر جاتے ہیں ہمارے پاس، پہل پہ احترام کرتا ہوں، بہرحال جملہ کہتے ہیں رومن ڈال مقصد ہے، اور آپ مان کے رومن ڈال مقصد ہے۔ رونا کون سا مقصد ہے؟ رونا عبادت ہے، لیکن فرمایا من احیا امرنا، یہ رونا مذہب اہل بیت کو زندہ رکھنے کا وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اور ظاہر جب مقصد رونا ہو جائے گا، پھر کرائے کے بندے بلائے جائیں گے، فلانے میری بڑے لاونی ہے تو فلانے کی ڈھاونی ہے۔ مقصد جب یہ ہو جائے گا، جس کا رونا زیادہ ہو گیا اس کا پہلا نمبر پہلا لوٹ کے لے جائے گا۔ یہ بڑا جملہ کہا تھا ایک شاعر نے، اس نے کہا تھا، اس نے کہا روئے دی فرش ادا پہ نہ سو جائے کہیں، خیال کرنا کربلا جل سے جلوسوں میں نہ کھو جائے کہیں۔ آج میرے جلسوں میں کربلا ختم ہو گئی ہے، ایک منڈی لگی ہوتی ہے جلسوں میں، اس طرف زیادہ نہ لے کر ہوئے بات کو، میرے خیال 12-13 سال بعد ہے پریشانی نہ کر دیں گا آپ کو، پھر 12-13 سال بعد پتہ زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں خدمت میں آج بھی میں ساتھی طور پر وہاں صاحب کو اس کرونا وبا کی وجہ سے نہیں آ سکے تو میں نے حاضری دے دی آپ کے پاس، پر تنگ نہ کروں میں زیادہ آپ کو۔ کربلا خالی رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، کربلا ایک مکتب ہے پورا، وہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، یہ خالی نعرے لگاتے ہیں یہ 100 والے بچے، پتہ ان کو بھی کوئی نہیں ہے کہ کربلا کے سبق ہیں کون سے، خالی نعرے لگتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ کربلا سے سیکھا کیا ہے کہ کربلا درسگاہ ہے آپ کی؟ دراز میں میرا جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا سیکھو کربلا سے۔ سید الشہداء نے پوچھا سا لوگوں سے مجھے مارتے کیوں؟ جواب کیا؟ میرا بغضاً لأبیک، یہ شام والوں کا جواب تھا، ہم آپ کو مارتے ہیں آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے، تو علی کے بیٹے یہ طرح کسی بغض علی میں مار دیں، یہ جواب تھا شام والوں کا۔ لیکن کوفہ والے بغض علی نہیں رکھتے تھے، وہاں مشکلات اور تھی، ان کو سید الشہداء نے خود فرمایا بس تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے۔ اور فرماؤ، کربلا میں شام کے لشکر سے پوچھا مجھے مارتے کیوں؟ جواب ملا بغض لأبی، علی کے بغض کی وجہ سے۔ کوفہ والوں کو پوچھا نہیں ہے تم کیوں آئے ہو، وہاں بتایا کہ تم کیوں آئے ہو، ان کو بتایا کیا خبر دی، فرمایا تم اس لیے میرے مقابلے میں آئے ہو، تم دشمن نہیں ہو، نہ میرے دشمن، نہ میرے بابا کے، نہ میرے نانا کے، نہ میری ماں کے، تمہاری میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ شام والے اپنا حساب پورا کرنے آئے میرے بابا علی کے ساتھ، تم دشمن نہیں ہو میرے۔
پھر مقابلے میں کیوں آئے ہو؟ فرمایا قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ کیا سمجھے؟ خمس جو ہے وہ خالی مدرسے والوں کو پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے۔ خمس جو ہے یہ سادات جو ہے وہ ان کی مشکلیں حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خمس احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مومن اگر کوئی پیسے لے آئے نا مدرسے میں، پھر وہ بڑے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں کہ بڑے پیسے میں لے کے آئے۔ وہ جب آیا نا امام علیہ السلام کے پاس، 1,00,000 روپیہ تھا اس کے پاس۔ دل میں سوچا کہ اگر میں یہ 1,00,000 روپے امام رضا کو خمس نہ دیتا، امام کا گزارا کیسے ہوتا؟ آٹھ امام نے خاک پہ ہاتھ مارا، خاک سونا بن گئی۔ سرکار نے فرمایا جو خاک کو سونا بنا لے وہ تیرے خمس کا محتاج نہیں ہے۔ بہرحال جی میں نہ تنگ کروں زیادہ، خدا رہا جتنے بھی خمس سے بیٹھے ہو مہربانی کرو خمس کے پابند بن جاؤ۔ تاریخ رکھو آپ میں سے غریب بندے پر بھی خمس واجب ہے۔ انہیں شکور والی بی بی شتیتا جس نے چھٹے امام کے پاس کتنا خمس بھیجا تھا؟ 4 روپے۔ دیکھو نا یہ 5 روپے کا سکہ ہے، یہ پورے 5 روپے نہیں بھیجے تھے اس نے، 4 سکے بھیجے تھے اور ایک کپڑے کا ٹکڑا۔ تو اس نے کہا مولا میرے خمس اتنا ہی بنتا ہے۔ جب امام کے نمائندے کے پاس لے کر گئی، نمائندے نے کہا بی بی تیرے 4 روپے سے امام کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا ان کا نہیں بنے گا، میرا بن جائے گا۔ اس نے کہا تیرا کیا بنے گا؟ کہنی لا احبو ان الاقی جعفر ابن محمد وعلی حقو، میرا عقیدہ ہے کہ اب میری موت کا وقت آئے گا، میرا زمانے کے امام میرے سرانے موجود ہوگا، کہا امام کی مقروض بن کے شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ امام تشریف لائے موت کے وقت سرانے، اور میں نے قرضہ دینا ان کی دادی بطول کا۔ شرمندگی ہوگی، اس نے کہا میں امام کی ملاقات نہیں کر سکتی موت کے وقت خمس چور بن کر۔ جتنے بندے بیٹھے سب پہ خمس واجب ہے، غریب سے غریب بندے پر بھی خمس واجب ہے۔ آج حساب کرو، اگلے سال پھر یہی ڈیٹ آئے گی، آپ کے پاس 50 روپے تو 10 روپے خمس ہے۔ کوئی بندہ آپ میں سے ایسا نہیں ہے جس کا جب سال پورا تو اس کی گھر میں جھاڑو پھیرا ہوا، وہ تھوڑی پتی پڑی ہوگی، آج پاؤ پتی کو 1.5 کلو چینی پڑی ہوگی۔ نیا پاکستان میں البتہ چینی بھی مشکل ہی ہو جائے گی، مجھے لگ ایسے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا میں خدمت میں افکر کو تنگ رکھوں میں زیادہ معرفت امام ہے کیا؟ معرفت امام، اس کی ایک جھلک میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اپنے امام کو ہر وقت سوچو، کچھ کلمات اٹھانے سے پہلے سوچو، زبان چلانے سے پہلے۔ چلو جی تنگ لگے، کامل زیارت کی روایت، مولا مائی معرفت و حق، آپ نے فرمایا کہ امام رضا کی قبر پہ جا حق کی معرفت رکھیں، ان کے حق کی پہچان کیا ہے؟ سرکار نے 4 چیزیں عطا فرمائی، جو ظاہر بیٹھے دعا کرو کرونا خبیث ختم ہو، ہم سارے کربلا بھی جائیں، نجف بھی جائیں، مشہد بھی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بغیر معرفت کی زیارتوں پہ نہ چل پڑے کرو۔ یہ 2 سال پہلے ہم چلم سے واپس آئے جب کربلا سے، تو وہاں پر جو ہے وہ مدرسے میں بیٹھے تھے، کوئی مومن آ گئے، تو ان سے آغا صاحب نے پوچھا بھائی ہاں بھائی سناؤ زیارت، قبلہ پیدل تو نہیں ہے نجف تو کربلا 85 کلومیٹر۔ آغا صاحب نے پوچھے کہ کیوں پیدل چلے ہو؟ انہوں نے کہا سلار کو پوچھے وہ دن سارے ٹوری میں تو صحیح طور پاؤ، یہ کون سی چیزیں تو سارے ٹوری طور پاؤ، یہ کون سی چیزیں؟ اس کا مطلب ہے وہ جو ظاہر کربلا گئے اسے معرفت ہی کوئی نہیں ہے کہ کربلا قدم اٹھانے کا مقام کیا ہے۔ بھارت سرکار نے فرمایا 4 عقیدے ساتھ لے کر جا مشہد، اور کربلا نے 4 عقیدے اپنے ساتھ لے کر جا، یہ معرفت امام رضا ہے۔ اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر امام کے لیے اور ہمارے زمانے کے امام سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ میں اپنے 4 چیزیں جلدی سے پڑھوں تاکہ انشاءاللہ اگر کسی کا مشہد کا ارادہ ہے تو وہ معرفت ساتھ لے کر دے۔ ان تعلم انہو امام، بلکہ میں اس کو آخر میں کہتا ہوں، ان تعلم انہو غریب، جب مشہد جاتا ہے تو یہ عقیدہ رکھ کے جا وہ بے وطن ہے۔ دوسرا شہید، وہ تیرے اعمال پر گواہ ہے۔
جو مردہ کی قبر پر نہیں جا رہا، تو اس کی قبر پر جا رہے جو سلام سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہذا مشہد جا کر سیلفیاں بنانے کی کوئی توقع نہیں ہے، مولا کے حرم کے اندر۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سین میں بنا لو تصویریں، لیکن حرم کے اندر سیلفی بنانے کی کیا توقع؟ یا میں کربلا دیکھتا ہوں، بندے کربلا جاتے ہیں جوان اور سیلفی بن رہی ہے سید شہداء کی زری کی طرف کانڈ کر کے پش کر کے سیکھ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ زندہ کی قبر پہ گئے ہوئے، مردہ کی قبر پہ نہیں گئے۔ دیکھا نا کہ کوئی بندہ جرت کرے سیلفی بنائے میرے سامنے آ کر، کوئی بندہ میں مجلس پڑھ گے سیلفی بنا کر دکھائے، نہیں یہ ادب کے خلاف ہے یار۔ یہ بندہ جودہ جاگتا سنتا سمجھتا، طالب علم میں ہمارا مہمان ہے، بری بات ہے یار، کانڈ کر کے سیلفی بنائے۔ تو امام حسین کی کوئی عزت نہیں ہے، امام رضا کی کوئی حرمت نہیں ہے، وہ منع کرتے ہیں حرم والے، لیکن پاکستانی قوم کی کیا بات ہے، کسی کی مانتی ہے کوئی نہیں۔ فرمائے شہید یہ عقیدہ رکھ کے جا، جس کی قبر پہ جا رہے ہیں تیرے اعمال پر گواہ ہے۔ اگلی دو باتیں جو امام زمان سے ریلیٹڈ ہیں، انہو امام، یہ عقیدہ رکھ کہ وہ امام ہے۔ اب آپ کو بول سکتے یہ کون سی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں امام ہے۔ امام کہنا اور ہے، ماننا اور ہے۔ پھر سمجھو امام کہنا اور ہے، ماننا اور ہے۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، ٹائم میرے پاس زیادہ نہیں ہے، ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امام ہوتا کیا ہے۔ اور یہ حدیث بھی امام زمان کی اپنی حدیث ہے۔ امام زمان کے مسحت ہے، آج آپ کے ممبر پر مسئلے چھٹے امام جب دیکھیں ایک دینی مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں میں، امام چھٹے امام جب درس ارشاد فرماتے تھے نا، کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے احتفظوا بکتبکم، میں جو فرماؤں اسے لکھو اور پھر سنبھالو۔ بولا کیوں؟ فرمایا سوف تحتاجون الیہا، ہم جب ظہور کی حالت میں ہم فیصلہ کر دیتے حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم جب پردہ غیب میں چلے جائیں گے اور تمہاری لڑائیاں ہوں گی عقیدے پر، فرمایا پھر ہماری کتاب فیصلہ کرے گی حق کون ہے باطل کون ہے۔ یا علی علیہ السلام، آج پتہ ہے آپ کو وہ جس بندے نے کہا تھا کہ مولا علی آدم کے خالق ہے اور کیس عدالت میں چلا گیا اور عدالت نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ حق کون ہے باطل کون ہے، ویسے فیصلہ امام حسین نے خود کر دیا۔ خدا کرے قصیدہ پڑھتے نا، نہیں بھج دے علی والے، وہ سنے جی نے قصیدہ، وہ نہیں بھج دے علی والے، بندہ بھاج کر دس دیتا میں علی والا نہیں، وہ جو بندہ نس کے لندن، وہ جو بندہ لندن چلا گیا وہ بتا گیا کہ میں علی والا نہیں، کیونکہ ذاکر کہتے ہیں نہیں بھج دے علی والے، بھجڑا دستا بندہ علی والا نہیں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا بالکل ہی گھبرا گئے، مجھے پریشان ہو گئے، یا علی علیہ السلام، آپ نے پتہ اس نے کہا مولا علی آدم کے خالق ہے اور عدالت میں کیس چلا گیا۔ یہ کیس عدالتوں میں نہ جاتا اگر قوم کتابوں کو مانتی۔ امام زمان کے پاس خط گیا، مولا فرض کر لیا کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ کہتے ہیں ان اللہ خلق محمدا وعلیا ثم فوض امر الخلق ورزق الیہم، اللہ نے پاک پیغمبر مولا کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے نظام دونوں بھائیوں کے حوالے کر دیا، فخلقا ورزقا، اس کے بعد خلق و رزق کا کام یہ دونوں بھائی کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ کہتا نہیں ہذا محال، یہ نہیں ہو سکتی، خدا کے کام ہے، یہ خدا ہی کرتا ہے۔ خط پہنچا امام زمان کے پاس غیبت صغرا کے دوران، محمد ابن عثمان نے خط پہنچا امام زمان کے پاس، سرکار نے خط کے جواب لکھا، جواب سنو، آپ کو پتہ چل لے گا کہ امام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ خلق الاجسام وقدر الارزاق، اللہ جسموں کا خالق بھی خود ہے، روزی مقرر کرنے والا بھی خود ہے۔ لا یقدر علی خلق الاجسام غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق اور رازق کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مولا پھر یہ فرمائیے آپ خالق نہیں ہیں رازق نہیں ہیں تو پھر یہ بتائیے امام کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ ہم جیسے فرمائے نہیں، نہ ہم اس جیسے ہیں نہ تم جیسے۔ یا علی مولا فرق بتائیے،
اپنے ہاتھوں سے لکھا. سرکار نے فرمایا ہم اس جیسے نہیں ہیں لیکن ہم تم جیسے بھی نہیں ہیں. اس لیے یسألونہ فیخلق یسألونہ فیرزق. ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی کو اولاد عطا فرماتا ہے, کسی کو رزق عطا فرماتا. یا علی علیہ السلام فرمایا اگر ہم تم جیسے ہوتے وہ ہماری باتیں بھی رد کر دیتے, جیسے تمہاری کئی دعائیں قبول نہیں کرتا لیکن ہماری ہر دعا قبول کر کے بتاتا ہے تم ہو اہل بیت اہل بیت. میں اس کو ذرا اس تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تاکہ امام کا مرتبہ بھی ہم کم نہ کر پائیں. نہ خدا کی عظمت گھٹانی ہے اور نہ امام کا مرتبہ کم کرنا ہے. امام ہم جیسا نہیں ہے. کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا اور 8ویں امام خود راوی خود بیانگر ہے. 8ویں امام بندے نے پوچھا مولا کیا آپ کے 12ویں سے پہلے 2 نمبر بندے بھی کہیں گے ہم امام مہدی ہیں؟ فرمایا ہاں. جھوٹے بندے کہیں گے ہم امام مہدی ہیں, ہوگے نہیں. تو مولا کی کو پہچان ہے؟ فرمایا ہاں پہچان ہے. بڑا زبردست جملہ کہنے لگے اور یہ دل میں لکھو بات. 8ویں امام نے سچے امام زمان کی 2 نشانیاں بتائیں گے کیونکہ امام زمان سے پہلے کئی بندے خواہ مخواہ کہیں گے ہم امام زمان ہیں, ہوں گے نہیں اور مرید سب کو مل جائیں گے. رونا اس بات کا کہ مرید معصوم فرماتے قد آذانا جہلاء شیعتنا. فرمایا ہمیں دشمنوں سے زیادہ اپنے ناسمجھ شیعوں سے تکلیف پہنچتی ہے. الذین جناح البعوضۃ ارجح من دینہم. فرمایا جن کے دین سے مچھر کا پر بہتر ہے. تو سمجھ آ رہی ہے تو ہوا کے رخ پر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہر صحیح بات پہ بھی نہ رہے حیدری, غلط بات پہ بھی نہ رہے حیدری, صحیح بات پہ بھی سبحان اللہ, غلط بات پہ بھی سبحان اللہ. اچھا مولا ہمیں کیسے پتا چلے گا راجن شاہ کے مومنین کو کہ یہ امام زمان سچ مجھ کا امام زمان ہے, یہ جھوٹا بندہ نہیں ہے؟ سرکار فرمائے 2 نشانیاں ہیں, بڑی زبردست نشانیاں ہیں. عظمت امام بھی پتا ہے نشانیاں دل میں دل لکھ لینا. فرمائے ایک سادی نشانی ہے مولا وہ کیا؟ فرمائے لا ذل لہو. ہمارا 12واں ظہور فرمائے گا اس کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا. بڑا آسان طریقے. میں کہتا ہوں مول تنویر کوئی بندہ خدا نہ کہتا ہم امام زمان ہیں, ٹھیک ہے. یاسر مولوی کہتا ہے میں امام زمان ہوں, انگلینڈ سے آتا ہے وہ کہتا ہے میں امام زمان ہوں, خدا نہ کہتا, ٹھیک ہے. تو اس کا سایہ بتا دے گا کہ یہ امام زمان 10 بڑی جاری کو نہیں آ رھی درگے دل ڈالا بٹھاؤ, ٹھیک. میں آؤں گا 10-12 سال بعد لیکن یہ باتیں اس وقت بھی آپ نے یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا فرمایا تطوی لہ الارض. سرکار نے فرمایا ہمارے 12ویں کی دوسری نشانی ہے اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی. زمین ذرا سنو, زمین سمٹتی کس طرح, ذرا سنو زمین سمٹتی کیسے ہے. مولا زمین کیسے سمٹتی ہے, توجہ تاکہ امام کا مرتبہ بھی کام نہ کر بیٹھے ہم. مولا زمین کیسے سمٹتی ہے؟ فرمایا قرآن کھول. اسد برخیہ سلیمان نبی کا وزیر 700 میل دور تخت پڑا ہے بلقیس کا. ساری کہانی میں نے کو نہیں پڑھنی آپ کے سامنے. بلقیس کو معجزہ دکھانا تھا اس کے پہنچنے سے پہلے. فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئی. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد طرفک. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا پلک جھپکنے سے آنکھ بند کرو تو پہلے لے آؤں, پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں. اور وہ لے بھی آیا. سرکار نے فرمایا واسف برخیہ جس کے سامنے 700 میل یعنی 1000 کلومیٹر کا فاصلہ پلک جھپکنے میں ختم ہو گیا, اس کے سینے میں اسم اعظم کے 73 حرفوں میں سے ایک حرف کا علم تھا. فرمایا ہمارے سینے میں پورے 72 کا علم ہے. مرد آباد بے شمار یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ختم کریں بات کو. اگر امام زمان کا ظہور ہو گیا, آپ کو پتہ چلا کراچی میں کوئٹہ میں امام زمان پہنچ گئے اور مدرسے کا جلسہ چل رہا ہے. یا مولانا عامر رمضانی صاحب فون کرتے ہیں مولا تشریف لا چکے ہیں, ہاں میں آ گیا. تو مولا ذرا آئیے نا ادھر آپ جماعت کرائیے ظہر کی. اور جواب آئے نا
یار تے دیر نال گل کیتی ہے ہن تے ٹائم ہی بہت تھوڑا رہ گیا، یہ مطلب وہ امام زمان نہیں ہے، تو سمجھ آ رہی کوئی سر لاؤ تھوڑا تھوڑا یار ناشتے میں نہیں کیا، حالت آپ کی خراب ہے، تو سمجھ آ رہی ہے۔ فرمایا اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی۔ میں نے کسی حد تک مسجد امام کے بارے میں چند کلمات، آخری جملہ فرمایا دوسری بات، پہلی بات اسے امام ماننا ہے، امام کا مطلب نہ خدا کے ساتھ ملانا ہے اور نہ اپنے جیسا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرمایا مفترض الطاعہ، ادھر تباہی ہوئی پڑی ہے ہماری قوم، مفترض الطاعہ، فرمایا یہ عقیدہ رکھ کہ امام کی اطاعت واجب ہے، امام کی اطاعت بس آخری جملے، امام کی اطاعت واجب ہے۔ یہ اب کوئی تقلید کا کیوں امام زمان خط لکھا، شیخ مفید کا خط ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، بارہا پڑھنا چاہیے، بارہا پڑھیں، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں ایک اور سطر بھی ہے، فرم مفید شیعہ کہتے ہیں ہمارا امام آئے گا کب، فرمایا دیر میری طرف سے نہیں، دیر تمہاری طرف سے ہے۔ بولا کون سی دیر ہے؟ فرمایا دو عیب ختم کرو میں آ گیا، دو عیب ختم کرو میں آ گیا، سمجھو دو عیب ختم کرو میں۔ اچھا ذرا بتاؤ کہ آپ عیب ختم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں بیان کرنے لگا ہوں، ہے تیاری؟ چلو سرکار نے فرمایا لو ان اشیاءنا وفقهم الله للطاعه على الجمع من القلوب لما تاخر عنهم اليمن بلقائنا، فرمایا اگر ہماری شیعہ آپس میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ تو ہر سال تقسیم ہوتے ہو، انگلینڈ سے بندے پروگرام لے کر آتے ہیں، اللہ مفتی جعفر بن مرحوم اللہ ان کو درجات بلند کرے، ان کو میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ میرا بڑا بھاری ہو جائے گا جملہ میں کہنے لگا ہوں، جاگ میری قوم یہ بے وقوفی کا دور نہیں ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کو ایک ادارے کے اندر مومن تھا، اس نے کہا قبلہ 1 گھنٹہ ٹائم ہے، میں گاڑی لاہور میں پھراتا ہوں، آپ ذرا غور کرنا، یہ فائلیں پڑھو، آپ کے بڑے بڑے مجلسیں پڑھنے والوں کی فائلیں بنی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا اس بندے کو سال کی اتنی نیاز ہے، اس نے یہ پھڈا ڈال کر قوم کو تقسیم کرنا۔ اور میں اگر ہماری شیعہ آپس میں محبت کرنے لگ جاتے، ہر سال تقسیم ہوا نہ کر، رسول فرمایا پر مومن کئی ایسی ہمارے چاہنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، بے وقوف اور احمق نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ہماری جیب سے پیسے لے کر وہ لوگ ہمیں تقسیم کر جاتے ہیں، ہمیں گالیاں دے جاتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کوئی گالیاں دے جاتے ہیں، اور معاشرے میں تو ہر بات میں واہ واہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ علمی ہے۔ فرمایا اگر آپس میں پیار کرنے لگ جاتے، نفرتیں نہ کرتے، اور دل میں ہماری اطاعت اور حکم ماننے کا جذبہ پیدا کر لیتے، میں کب کا آ چکا ہوتا، اطاعت کوئی نہیں، اطاعت کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اگر امام زمان مجھے کہیں یہ گاڑی تیری رسمی ہے، اس کو چھوڑ اور جا ہائیس پہ بیٹھ کر چلا جائے گا، جب میں قبول کروں گا، اپنی بات کرے گا۔ میں نے محرم 10 دن پڑھا ہوا ہے، امام زمان صاحب غریبے کہتے ہیں نیاز نیل چھٹ نیاز جا، میں قبول کروں گا۔ زمیندار کو کہتے تیری ساری زمین رسمی ہے، ہم میں کسی کو کہتے تیرے نکاح غلط تھا، بیوی کو چھوڑ کر مان جاؤ گے؟ اطاعت امام کا جذبہ نہیں ہے دل۔ پانچویں امام نے فرمایا غیبت کبریٰ کے دور میں ہمارے شیعوں کے حالات اتنے سخت ہو جائیں گے، یصبح مومنا و یمسی کافرا، بندہ صبح مومن کو شام کو کافر ہو جائے گا، اگلے دن پھر صبح مومن شام کو پھر کافر ہو۔ بولا کیا مطلب؟ فرم یصبح والی شریعت من امرنا و یمسی وقت خرج عنا، صبح شیعہ مذہب پہ عمل کرنے میں فائدہ تو شیعہ مذہب پہ عمل کر دے گا، شام کو شیعہ بننے میں نقصان ہوگا تو شیعت کو کنڈ کر دے گا۔ نماز پہ خرچہ کوئی نہیں ہے نا، میں پکو علماء دو ہمی مدرسیاں دو ہمی، میں پکو تو بدور حق پرست۔ اور جب خمس کا ٹائم آیا، کچھ بھی نکالنے کی ہمت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ہمت نہیں ہے، خرچہ کر نہیں سکتے، نو سو تو پاسے ہیں، موڑو دنیا رکھنی ہے، بچے بھوک تو نہیں مار۔ بہرحال میں خدمت در اطاعت امام کا بہترین طریقہ اطاعت امام کا
آپ کو جو مراجع کی تقلید کا کہا جاتا ہے، اس تقلید کے مراجع کا فائدہ نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کا کوئی فائدہ نہیں آپ ان کے مقلد بنے. رابر معظم انقلاب کا کوئی، حافظ بشیر صاحب قبلہ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے. کیوں؟ اب دیکھو نا، آپ مجید صاحب قبلہ نے مجھے بھیجا تو یہ میری جگہ پر ادھر جا کر حاضری لگوا دے. میں آیا، میں نے کڑوی میٹھی باتیں کی، اب ساری باتیں برداشت کر گئی. یار وہ قبلہ صاحب دا شاگرد ہے، قبلہ تو پٹھ گئی کینیاں لیکن شاگرد تو انہوں نے چلو چھوڑو برداشت کر جا. اس کا مطلب ہے جب آپ آغا صاحب کے شاگرد کی بات ان کی وجہ سے برداشت کریں گے تو آغا صاحب کی بات ماننے کا جذبہ خود دل میں آ جائے گا. آپ جب آیت اللہ سیستان میں علماء کرام بیٹھے ہوئے، کئی فتاوی ایسے ہیں جو میرے ذہن بھی تسلیم نہیں کرتا، لیکن معصوم نے فرمایا تمہارا ذہن مانے یا نہ مانے، جب ہم یا ہمارا نمائندہ حکم بیان کرے چپ کر کے مان لیا کرو. یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر فتوے اٹھا کر جو عجیب و غریب فتوے ہیں بتائے سمجھ میں نہیں آتے، عقل تسلیم نہیں کرتے. بھائی ناقص عقل وہ پروپیگنڈا کرتے تو کوئی نہیں پوچھتے تو من ہو گئے پٹھے پٹھے کام کرنے پہ. بہت بڑی سودا سی ہے. معصوم سے پوچھ رہے تھے مولا آپ کے کئی حکم ہمارے سمجھ میں نہیں کرتے. فرمایا اگر ہر بات تمہاری سمجھ میں خود آ جاتی اللہ 14 کو ہاتھی نہ بناتا. ہر بات خود سمجھ نہیں ہے. بہرحال تقلید اطاعت امام کا جذبہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ. آخری سطر اور چھوڑ جاؤ. خدا را امام زمان کے ظہور کی تیاری کرو، امام زمان کے ظہور کی تیاری کرو. میں آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں اور وہ سمجھدار تھا کہ ٹیپ کا مصرع پڑھتا ہے آخر میں ٹیپ کا مصرع پڑھنے لگا ہوں. وہ مصرع یہ ہے، پانچویں امام نے فرمایا مفضل ہمارا بار میں جب ظہور فرمائے گا اپنی فوج کا اعلان کرے گا، میرٹ یعنی فوج کی بھرتی کا اعلان کرے گا اور اعلان کرے گا. فرمایا مفضل میری شیعوں کو بتا دو اس کے ظہور سے پہلے ہی بھرتی کی شرطیں پوری کر لو. توجہ توجہ توجہ، ادھر ادھر نہیں، آخری جملہ ہے. اب وہ امام کا اعلان سنو، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اب اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہمارے اندر وہ خصوصیات ہے یا نہیں ہے. جاگو نیاز حسین. آخری سطر ہے. فرمایا اللہ یزنا تکون بیت مان سارے ہی. ہمارا 12واں ظہور کے بعد مکہ میں اپنے اصحاب اور ساتھیوں سے بیعت لے گا اور بیعت کرے گا چند چیزوں پر. اللہ یزنا، فرمائیں کہ کوئی بھی زنا کرنے والا شخص میری فوج کا حصہ نہ بنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ عیب اپنے اندر سے توبہ کر کے ختم کیے جائیں. اگر کسی سے یہ گناہ ہوئے توبہ کرتے، توبہ کا دروازہ کھولے. اللہ یحتکو حریما محرما، فرمایا جو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا تھا، جس کی آنکھ میں حیا نہیں تھا، میری فوج کا حصہ نہ بنے. سب کچھ آتا ہے اس میں. میں گیا پردہ دار بی بی ہے، میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع کر دیا. جوان کے موبائل میں ویڈیو دیکھ، جوان نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع، گندی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا. یقین جانیے آنکھ کا گناہ تیرے امام زمان کی فوج کی ایدیت سے گرا دیتا ہے. اپنی آنکھ کی حفاظت کر. 8ویں امام نے فرمایا تھا جو ہمارے 12ویں کی فوج کا حصہ بننا چاہتا ہے، لا تجعل للشیطان علی نفسک سبیلا، شیطان کو اپنے اندر گھسنے نہ دے. بولا کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا تو میں سے کسی کی آنکھ کمزور، کسی کی زبان کمزور. آنکھ کمزور ہے فوراً دیکھ لیتے ہیں حرام، پردہ دار بھی فوراً دیکھ لیا، ویڈیو فوراً، تصویر فوراً دیکھنا شروع کر دی. کئی بندے اشتہاروں پہ جان دینا شروع کر دیتے ہیں، عورت کی تصویر ہوتی ہے اشتہاروں پہ. فرمایا کہ آنکھ کی حفاظت کر، تیری آنکھ کمزور ہے. کسی کی زبان کمزور ہے، ایک دم گالن گلوچ شروع ہو جاتی ہے، زبان کا پہرا دے. کسی کے کان کمزور ہے، حلال حرام سب سنتا ہے، وہ کانوں کا پہرا دے. کسی کے ہاتھ کمزور ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں، نہ ہاتھوں کا پہرا دے. جو جس کے قدم اس کو گناہ کی مجلسوں میں لے جاتے وہ اپنے قدموں کا پہرا دے. فرمائے شیطان کو اپنے اندر گھسنے نہ دے. فرمائے چور میری فوج میں نہ آئے، زانی میری فوج میں نہ آئے، لوگوں کے بچوں کی کردار خراب کرنے والے میری فوج میں نے. اللہ یسبو مسلمان کو گالیاں دینے والا میری فوج میں شامل ہو.
اللہ یکنز الذهب والفضة والبر والشعیر، فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا، زکوٰۃ خمس نہ دینے والا بھی میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ بہت ساری باتیں رہ گئی، وقت ہوتا تو میں آپ کے سے پورا گھنٹہ مجلس سناتا، زیادہ تنگ نہیں کرتا میں۔ علامہ اختر عباس صاحب بڑی شخصیت ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، شیخ الجامع سنا سنا۔ علامہ اختر عباس صاحب کو جانتے ہیں کو نہیں جانتے؟ ایک اٹھدو والے ایک جملہ پڑھتے ہوتے تھے، میں نے ان کی کتاب میں دیکھا، چونکہ میں نے امام زمان کا ذکر چھڑا، دن جمعہ کے دن بھی امام زمان کا دن ہے۔ امام زمان ازارت نائیہ میں فرمایا لابقین علیک بدل الدموع دما، اور میرا غریب دادا حسین تیرے ایک دکھ ایسا ہے، میری آنکھ میں جب تک پانی ہے میں پانی رہوں گا، پانی ختم ہو جائے گا تو خون کے آنسو ہوگا۔ شیخ الجامع نے لکھا اپنی کتاب میں، کسی اہل معرفت نے ملاقات کی امام زمان سے، نواز پیغمبر وہ کون سا دکھ ہے جس کے بارے میں فرمایا لابقین علیک بدل الدموع دما، اور میرا غریب دادا ایک مصیبت ایسی ہے جس پر میں خون کے آنسو بہوں گا۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ اکبر کی جوانی فرمایا نہیں، عباس کے بازو نہیں، علی اصغر کی پیاس نہیں، دادا حسین کی تیرہ ضرب فرمایا نہیں، مولا پھر کون سی مصیبت ہے؟ رو کر فرمایا پھوپھیوں پر شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا، شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ سید حسین دین سے مدنی پوچھتے ہیں مولا سب سے بڑی مصیبت، 3 دفعہ فرمایا الشام الشام، یہ دکھ میں نے شام میں دیکھا کسی اور مقام پر نہیں دیکھے۔ 2 جملے سر میں نے پڑھنے، مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ سرکار نے شام کی 7 مصیبتیں ذکر کی، میں صرف 2 پڑھوں گا۔ فرمایا شام کی پہلی مصیبت یہ تھی کہ میرے قافلہ پہنچا نہیں شام کے دروازے پر، یزید کو اطلاع دی کہ ظالم تیرے مہمان آگے، ظالم نے کہا میری اجازت نہ ہو بیویاں بازار میں داخل نہ۔ جانتے ہو شریف بندے کے لیے بازار میں پردہ کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، شریفوں کے بازار میں کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، کدھر شریفوں کا بازار، کدھر شام جیسے شرابیوں کا دربار۔ فرمایا میں نے پھوپھیوں کے ساتھ انتظار کرنا شروع کر دیا، کتنا انتظار کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان۔ سرکار فرماتا ہے میں اتنا کھڑا رہا پھوپھیوں کے ساتھ، دروازے کا نام ہی بدل گیا، پہلے نام تھا باب الحلب یعنی حلب شہر والا دروازہ، میرے قافلہ اتنا کھڑا رہا نام پڑھ گیا باب الساعات یعنی وہ دروازہ جس پر علی کی بیٹی نے 72 گھنٹے جس پر علی کی بیٹی نے 72 گھنٹے انتظار کیا۔ اجرکم اللہ۔ میں 2011 میں شام گیا تھا، میں مسائب کا کھوجی آدمی ہوں، شام جب گیا تو ہم نے پیدل سفر طے کیا دروازے سے یزید کے منبر تک، ہمارے ساتھ جو پردہ تھی بیویاں انہوں نے 1 گھنٹہ لگا دیا، مردوں کو آدھا گھنٹہ لگا۔ اب جانتے ہو جب موڑ زیادہ اور گلیاں تنگ ہو وہ پردہ دار تیز نہیں چل سکتے، مرد تیز چل لیتے ہیں، پردہ دار تیز نہیں چلتے۔ اللہ اکبر۔ اور یقین جب ہم صبح گئے تھے بازار خالی تھا، لیکن ہمارے پردہ داروں نے پھر بھی گھنٹہ لگایا۔ تیرے بتاؤ سید سجاد کی پھوپھیوں نے گھنٹے کا سفر کتنی دیر میں طے کیا؟ مورخین نے لکھا جب داخلے کی اجازت ملی مؤذن فجر کی اذان کہہ رہا تھا، جب یزید کے منبر کے سامنے پہنچی مؤذن رات کی اذان اجرکم میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا۔ اب کام کرے قبر کی پہلی رات ہو، تیرے میری قبر میں سید الساجدین تشریف لائیں گے، امام زمان تشریف لائیں گے، اس ادارے کے جتنے مومنین مرحوم میں شاہ صاحب کے بلا مجھ سے بات جو پڑھنے والے اور میری بات جو پہلے جو پڑھ چکے سب کے مرحومین کی قبروں میں آئیں گے۔ ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا دیکھو جمعہ کا دن تھا، دینی ادارے کا مدرسے کا جلسہ تھا، دوران مجلس سب نے مل کر میرے شام کے تھکے ہوئے بچے ہوئے لٹے ہوئے قافلے پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری بہن موجود تھی، میں سید سجاد اسی سلام کے جواب دے میں تیری قبر میں آ کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین
یہ سلام میں نے کبھی مجلس بنانے کے لیے نہیں پڑھا. آیت اللہ جس غیب شیرازی نے کتاب بعد میں لکھا عثمان کی موت قبر میں دفن ہوئی. سید الشہداء قبر کی پہلی رات آئی, پورے قبرستان سے عذاب ہٹ گیا. شہر کے عالم نے پوچھا تھا اس کی شوق سے تیری بیوی کرتی کیا تھی جو حسین اس کی قبر میں؟ اس نے کہا نماز کے بعد کہتی حسین تیری غربت پہ میرا سلام والا علی ابن الحسین والا اولادی الحسین وعلى أخاتي الحسين. من علی کوفی نے کہا مولا کیا ہو گیا تھا تیری پھپھیوں نے گھنٹے کے سفر 12 گھنٹوں میں کیوں طے کیا؟ تیرے مولا سجاد کی آنکھیں نہیں تھی, سامن کے بادل تھے. تیرے مولا کا جملہ پہلے تیرے سامنے پڑھ تو اشارے کروں گا, میں نے کبھی اس جملے کا ترجمہ نہیں کیا. فرماتا منال تجھے کیا بتاؤں, بازار میں داخل کرنے سے پہلے میرے قافلے پہ ظلم کیا گیا. سر اٹھا ذرا, مولا کون سا ظلم کیا گیا ذرا سر اٹھانا, میں اشارہ کروں گا. فرمایا قاد ذلیلا کالزنجر فرمایا میرے سارے قافلے کے گلے ایک رسی میں باندھ کر دیے گئے. سکینہ کا گلا اس کی اسی رسی میں, میری پھپھی زینب کا گلا بھی اسی رسی میں. فرمایا جب بھی میری پھپھی کمر سیدھی کرتی سکینہ کے پیر زمین سے اٹھ جاتے, رو رو کے کہتی اماں کمر سیدھی نہ کر میرے گلے کی رسی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. وقت نہیں رہ گیا, میں نے آخری جملہ کہہ رہا ہوں. ایک ظالم کے ہاتھ میں رسی, اللہ اکبر, جب بھی میری پھپھی کمر سیدھی کرتی سکینہ کے پیر زمین سے اٹھ جاتے. فرمایا اماں کمر سیدھی نہ کر میرے گلے کی رسی کم ہو گئی ہے. بازار کے زیادہ سفر میری پھپھی نے رکوع کی حالت میں طے کیا. اجرکم اللہ. ایک ظالم کے ہاتھ میں رسی کا ذرا تھا, کبھی کسی بازار پھرایا جاتا, کبھی کسی بازار. سارے بازار پھرا کر میرے قافلے کو یہودیوں کے محلے میں لایا گیا. منادی نے آواز دی, یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان, علی نے تمہارے بڑے بڑے پہلوان مارے, جس نے علی سے بدلہ لینا علی کی بڑی بیٹی تمہاری بہن. میرے مولا فرماتے اعلان ہوا, یہودی مرد اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے, جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا, آگ والے نے آگ پھینکی. میری پھپھی زینب کا سر زخمی, میری اماں رباب کے ہاتھ زخمی ہو گئے. آخری جملہ ختم ہوگی, میرے سیکی میں ہاتھ اٹھا دعا کے لیے. میرے اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرماؤ, ہم سب کو معرفت امام زمان عنایت فرماؤ, اپنی آنکھیں امام کی دیدار کے قابل بنانے کی توفیق عنایت فرماؤ. اس مدرسے کو تا قیام قائم آل محمد آباد و شاد فرماؤ. کورونا وائرس کا خاتمہ فرماؤ, ہم سب کو اگلے سال کربلا کا جہلم نصیب فرماؤ. روایت 50 مومن مل کر مانگے, سارے جھولیاں بھر لیتے. پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھاؤ. تیرے اس دعا کا واسطہ جو مولا سجاد نے اکبر کے لاشے پہ نہیں مانگی, عباس کا لمحہ پھر بھی سجاد نے منہ سے بول کر موت نہیں مانگی, بابا کا سر دیکھا موت نہیں مانگی, شام غریبہ موت نہیں مانگی, 11 محرم موت نہیں مانگی. کب غریب سجاد نے موت مانگی؟ آخری جملہ علامہ شیخ جعفر کاشف الغطاء فرماتے تھے, فرماتے تھے شام کے بازار میں ایک ایسا وقت آ گیا جب علی کی بیٹی کا قافلہ شرابیوں کی بھیڑ میں گھر گیا, جیسے دانتوں کے اندر زبان گھر جاتی ہے, ادھر سے دھکا لگتا بی بی اس دیوار کے ساتھ, ادھر سے دھکا لگتا زہرا زادیہ دوسری دیوار کے ساتھ. تیرے مولا سجاد کا جگر پھٹ گیا. فرمایا یا لیت امی لم تلدنی, یعنی اماں کا یہ سجاد